السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست فلمی ہو گئی ہے، ہر لمحے ہر دن نیا ٹوئسٹ آتا ہے، اور اب نیا ٹوئسٹ آیا ہے۔ ایک گرفتاری ہوئی ہے شیریں مزاری کی، اور دوسرا صدر مملکت اور وزیر اعظم آمنے سامنے آ گئے ہیں گورنر پنجاب کے تقرر کے معاملے پر، اور تیسرا پیغام دیا جا رہا ہے، بار بار پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کام کرنے دیا گیا تو ٹھیک، آزادی دی گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر جو عمران خان کو لائے تھے وہ آ کر خود گن صاف کرے جو عمران خان پھیلا گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری منسلک ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ، اور اس سیاست نے پاکستان میں اپریل کے بعد یا مارچ اور اپریل کے درمیان اس صورتحال نے جنم لیا تھا، اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو بذات خود لگ رہا ہے کہ حکومت کو بھی پتہ نہیں ہے، کہ حکومت کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو گیا، جیسا کہ شیریں مزاری کی گرفتاری اسلام آباد سے۔ سابق وزیر ہے، پی ٹی آئی کی رہنما ہے سرکردہ، ہیومن رائٹس پر ان کا بہت کلیئر موقف رہا ہے، اور وزیر بھی رہی ہیں انسانی حقوق کی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی ناقد بھی رہی ہیں، اور اپنی اپوزیشن کا جب معاملہ آتا ہے، یعنی آج کی حکومت کا معاملہ آتا ہے، تو پھر ان کا موقف کچھ ادھر ادھر ڈاواڈول بھی رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ ان کے اوپر جو مقدمہ تھا وہ بڑا دلچسپ ہے، مطلب بندہ سنے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پورا سسپینس فلم، ایک پوری کی پوری فلم بنی ہوئی ہے، اور یہ فلم 22 اپریل کا ایک آرٹیکل تھا اس کے ذریعے سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ صرف یہ گرفتاری نہیں ہوئی، مقدمات جو کھمبیوں کی طرح پھوٹ پڑتے ہیں وہ بھی پھوٹے ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں آتا ہوں گورنر کے تقرر کے معاملے پر، صدر اور وزیر اعظم میں جو تنازع ہے۔ صدر بھی ایسے کمال قسم کے بیٹھ گئے نا اپنی سیٹ پر کہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے عہدے کا، منصب کی عزت کا۔ وہ عمران خان صاحب کے اشاروں پر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں صدر مملکت کے متعلق تو ہمیں خود ہوتا ہے کہ یار کچھ لحاظ کر کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ جیسا اپنے کسی بڑے کے لیے بندہ استعمال کرے، مگر صدر صاحب کے جو کام ہیں وہ یعنی عارف علوی صاحب کے ہیں تو صدر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے، وہ مطلب ان کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس طرح کے الفاظ استعمال ہوں۔ مطلب فرض کر لیتے ہیں، فرض کیا کر لیں، سیدھا سیدھا سامنے پڑا ہوا ہے کہ انتخاب جو وزیر اعظم جو انتخاب جن کا ہو گیا آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، صدر ان کا حلف لینے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا جی، چیئرمین سینٹ نے حلف لے لیا، کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہو گئی، کابینہ، صدر صاحب کابینہ کا حلف لینے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا جی، وہ بھی چیئرمین سینٹ نے لے لیا کابینہ کا حلف۔ اس کے بعد کوئی شخصیت ایوان صدر میں گئی، ملاقات کر کے آ گئی، تو اس کے بعد پھر بلاول بھٹو کا، مصدق ملک کا، اور شاہزین بگٹی کا، اور ان کا جو ہے حلف، جو باقی کابینہ کے دوسرے ارکان تھے یعنی تیسری کھیپ کے، ان کا صدر صاحب نے حلف بھی لیا، اور بلاول بھٹو کے ساتھ تو انہوں نے بیٹھ کر کرٹسی تصویر بھی بنوا لی صدر مملکت نے۔ تو یہ جو صدر مملکت صاحب دوبارہ اس کے بعد پھر صدر صاحب جو ہے وہ گورنر پنجاب کے معاملے پر انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ پورا کا پورا ملک مفلوج بنا ہوا ہے، پورا ملک مفلوج ہے۔ پنجاب میں جب تک حکومت نہیں بنتی تب تک جو تصور ہوگا، تاثر ہوگا جو حکومت کا، وہ یہ ہوگا کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب صدر مملکت سے یہ کر رہے ہیں۔ اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، اب کمال ہے نا، پنجاب میں وزیر اعلیٰ اپنے وزیر نہیں لگا سکتے، گورنر وزیر اعظم اپنا نہیں لگا سکتے، لیکن گرفتاری جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو جاتی ہے۔ شیریں مزاری جیسی طاقتور شخصیت کی کوئی کم شخصیت تو نہیں ہے شیریں مزاری، اور اس وقت تو حکومت بہت سنبھل کر چل رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ عمران خان کو جواز مل جائے۔ تو خیر، تو وہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو صدر صاحب نے جو وزیر اعظم کا اختیار تھا گورنر کو ہٹانے کا، عمر سرفراز چیمہ کو، کیونکہ وہ اپنا حمزہ شہباز سے حلف نہیں لے رہے تھے، عدالت نے آرڈر کیا کہ جی حلف لے لیں، آئینی معاملہ ہے، حلف لے لیں۔ پہلے تو الیکشن نہیں ہونے دے رہے تھے، الیکشن ہو گیا، حلف نہیں ہونے دے رہے تھے۔ عدالت نے ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، فائنلی عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر کے حلف کروایا ان کے ذریعے، اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے، اس کے خلاف چلے گئے۔ اب وزیر اعظم نے اپنا نیا گورنر مقرر کیا، ان کو پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، جو پروسیجر ہوتا ہے کہ صدر کو بھیجا گیا کہ ان کو ہٹائیں۔
صدر نے مقررہ مدت میں نہیں ہٹایا، اعتراض کر لیا، وزیر اعظم نے واپس دوسری سمری بھیج دی کہ نہیں جی آپ اپنا گورنر کو ہٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے گورنر کو، جو کہ ایک آئینی اور قانونی تقاضا تھا، پروسیجر تھا۔ اب وزیر اعظم نے نئے گورنر کے لیے بلیغ الرحمان صاحب کا نام بھیجا ہوا تھا۔ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ سابق گورنر کو، یعنی جس کو آپ نے ہٹا دیا عمر سرفراز چیمہ کو، ان کو میری خوشنودی حاصل تھی، اور جب تک میری خوشنودی حاصل رہے تب تک آپ گورنر کو نہیں ہٹا سکتے۔ حالانکہ گورنر کا تقرر وزیر اعظم کا ثوابدید اور وزیر اعظم کا اختیار ہے، تو نہیں ہٹانے سے انکار کر دیا، اعتراض لکھ کر بھیج دیا، چٹھی لکھ دی۔ آج وہ چٹھی وزیر اعظم صاحب کو ملی جس میں انہوں نے اعتراض کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے جوابی چٹھی بھیج دیا کہ نہیں جی گورنر تو بلیغ الرحمان صاحب ہوں گے۔ اب یہ اس چٹھیوں کے تبادلے کے بعد لیگل پوزیشن کیا ہوگی، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن وہ یہ ہوگی کہ آج سے 10 دن کے اندر، 10 دن کے بعد وزیر اعظم کا جو ایڈوائس ہے، وزیر اعظم کی جو سمری ہے وہ لاگو ہو جائے گی۔ پھر اس میں صدر، وہی میں اکثر گزارش کر رہا ہوتا ہوں نا کہ یار صدر کا عہدہ سیریمونیل ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وزیر اعظم جو کہیں اس پر پھیر دیں، دستخط کر دیں، گھی پھیر دیں۔ اگر ان کو اعتراض ہوگا، شوق کرنا کہ جی میں بھی اپنا اختیار دکھا سکتا ہوں، تو دکھا دیتے ہیں، اور وہ 1 مہینے کے بعد یا 20-25 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب دوبارہ سمری بھیج دیتے ہیں، تو اس کے بعد صدر روئیں، پیٹیں، اعتراض کریں، اس کے اوپر سارے کے اوپر سیاہی پھیر دیں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہونا۔ وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، پھر اس کے بعد عمل درآمد اس پر ہو جاتا ہے۔ تو اب وزیر اعظم صاحب نے بلیغ الرحمان، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، صدر نے کہا نظر ثانی کرے، میں ان کو لگانا نہیں چاہتا، اپنی سمری پر نظر ثانی کرے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی نہیں، گورنر تو بلیغ الرحمان ہی ہوں گے پنجاب کے۔ اب کہانی یہ ہے کہ جی اب 1 کو جو ہے وہ کیونکہ وزیر اعظم نے چٹھی بھیج دی، تو 1 جون کو بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں آ جائیں گے، یا 2 جون کو زیادہ سے زیادہ، تو بلیغ الرحمان صاحب کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا حلف ہوگا، اور اس کے بعد پھر پنجاب کی حکومت جس کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ حکومت اپنا کام شروع کر دے گی، کابینہ بن جائے گی۔ جو وزیر بیچارے بغیر حلف لیے ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، کام کرتے پھر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے نا کون سا محکمہ ملنا ہے، لہٰذا خاموشی سے کام بھی چل رہا ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے وہ بھی چلانا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایوان صدر کو سازشوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور اس کو سازشوں سے پاک کر دیا گیا تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ آصف زرداری کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھے ممنون حسین صاحب، تو ممنون حسین صاحب کے دور میں بھی ایوان صدر جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی جب پاناما آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی کرپشن کرنے والوں کے جو منہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں منوس ہوتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ اور اسی دوران ایک ویو چل رہی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف عدالتی فیصلے، ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی بڑا عدالتی فیصلہ آ جاتا تھا، تو وہ ہر جمعے کے عدالتی فیصلے پر کہا جاتا تھا کہ جی وہ ممنون حسین مرحوم جو ہے انہوں نے ایک بات کر دی تھی، اسی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی ایک معاملہ گورنر صاحب کا جو ہوگا تقرر ہو جائے گا، گورنر صاحب آ جائیں گے، تو اس کے بعد حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور ایک اور کہانی ہے، کل اسی کے ساتھ جڑی ہوئی کہانی ہے، پنجاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے، پنجاب اسمبلی نے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے 30 کو جو اجلاس ہونا تھا پنجاب اسمبلی کا، وہ کل کال کر لیا ہے۔ اب وہ جو کل اجلاس کال کیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا، حمزہ شہباز، کیونکہ وہ جو 25 ارکان ڈی نوٹیفائی کر دیے ہیں، ڈی سیٹ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے، منحرف ارکان جنہوں نے ووٹ کیا تھا، تو اب کیا ہوگا اس اجلاس میں، کیا مقصد ہے؟ کہیں عدم اعتماد کے لیے تو موو نہیں چلائی جائے گی، عدم اعتماد کی موو تو نہیں کامیاب ہوگی، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تو نہیں کہا جائے گا، تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر بننا ضروری ہے ان کا، اسپیکر کا، تو کیا کہیں اچانک رات کو گورنر، لیکن ایک آدھ دن میں تو وہ ہوگا نہیں، آگے پھر چیئر ڈپٹی اسپیکر سنبھال لیں گے، تو یہ اجلاس ہو کیوں رہا ہے اس کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن پرویز الہی صاحب بھی وہ اچانک ٹوئسٹ دیتے ہیں، حالانکہ سارے ٹوئسٹ ان کے خلاف گئے، جتنا انہوں نے شطرنج پر بازیاں کھیلی ہیں یا جو کارڈز کھیلے ہیں سارے جوکر ہی نکلے ہیں، بلکہ جوکر تو بڑی گیمز میں بڑا کارگر بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، مٹی ہاتھ لگی پرویز الہی صاحب کو، کچھ بھی نہیں ملا۔ وزارت اعلیٰ بھی گئی، اسپیکرشپ بھی خطرے میں ہے، تھوڑے سے حالات سیٹل ہوں گے، جس کا امکان ہے کہ حالات سیٹل ہو جائیں گے کچھ ایک آدھ ہفتے میں،
تو جیسے ہی حالات سیٹل ہو جائیں گے یا گورنر آ جائیں گے بلیغ الرحمان صاحب، تو اور عدالت میں بھی حمزہ شہباز کا حلف چیلنج کیا گیا ہوا ہے، وہاں سے کوئی لارجر بینچ بنا ہے، دیکھیے وہ کتنے عرصے میں فیصلہ آ جاتا ہے۔ اگر وہاں سے کوئی ٹوئسٹ نہیں آتا بڑا، تو پھر پرویز الہی صاحب کی اسپیکری بھی پکی گئی، وہ پھر اسپیکر بھی نہیں رہ سکیں گے، وہ وہاں سے بھی چھٹی کر جائیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب جتنے مرضی ٹوئسٹ دیتے ہیں، جتنی مرضی کٹے شٹے مارتے ہیں نا، وہ بچے ہوتے ہیں نا بائک چلاتے ہوئے کٹے مارتے ہیں، جتنی مرضی کٹے مارتے ہیں، کبھی ادھر جا کر لگتے ہیں، کبھی ادھر جا کر لگتے ہیں، تو نکل نہیں پا رہے، پھنسے ہوئے ہیں، برے طریقے سے پھنسے ہوئے۔ اب جب پھنسا ہوا ہو تو وہ پھنسا ہوا جو پرندہ ہوتا ہے پنجرے میں، وہ پھڑپھڑاتا ہے، اپنے پر ہی زخمی کرتا ہے، اپنے پنکھ، لیکن وہ نکل نہیں پاتا۔ تو پرویز الہی صاحب خود کو زخمی کیے جا رہے ہیں، ان کو مل کچھ نہیں رہا۔ اب جی معاملہ وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو حکومت کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ آوازیں حکومت کے اندر سے آ رہی ہیں، یہ آوازیں ادھر ادھر سے نہیں آ رہی۔ یہ بات خورشید شاہ صاحب نے کی میڈیا پر آ کر، ٹی وی پر آ کر، یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسے میں کی کہ جی ہمیں کام کرنے دینا ہے تو ہمیں فری ہینڈ دیں۔ اگر یہ کہیں گے کہ جی ہم فیصلے بھی نہیں کر سکتے، فیصلے کوئی اور کرے گا اور حکومت ہم کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، پھر جس کو شوق ہے وہ آ کر حکومت کر لے۔ یہ خورشید شاہ صاحب نے کہا، یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی کہ جی اب آپ کو سارے کچھ سو موٹو نوٹسز یاد آ گئے، یعنی تاثر حکومت یہ دے رہی ہے، پیغام حکومت مسلسل یہ دے رہی ہے کہ ہمیں مفلوج کیا جا رہا ہے، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، لہٰذا ہمیں اگر آزادانہ فیصلے کرنے دیے جائیں گے، ہم نے IMF کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے، ڈیل کرنے کے بعد بجٹ کیا پیش کرنا ہے، بجٹ پیش کرنے کے بعد اگلے بجٹ جو یعنی 2023 کا، اس تک ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو تاثر دیا جو مل رہا ہے، اب پہلے شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے تھے، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب کی جو ابھی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1.5 سال کی کھلی چھوٹ ہو، تو بھی 1.5 سال کی مدت ہے، وہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پولیٹیکلی ان کو گرا سکتے ہیں تو گرا دیں سیاسی طور پر، جس طرح انہوں نے آپ کو گرایا تھا، لیکن یہ چاہتے ہیں کسی سے کہ سیاسی چھوٹ دیں، وہاں سے چھوٹ نہیں مل رہی، تو اس سے یہ تاثر پکا ہو رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی جو بلاک کیے ہوئے نمبر تھے شاید کھل گئے ہیں، اسی لیے عمران خان صاحب نے بھی کل جو دھرنے کی کال دینی تھی وہ انہوں نے نہیں دی، تو انہوں نے ایک دن مزید دے دیا۔ اب کل وہ پشاور جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ میں نے گزارش کر دی تھی نا کہ پشاور کیوں گئے، پشاور کے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ رات پتہ نہیں کیا ہوا اسلام آباد میں، رات گئے، کچھ خبریں، کچھ PTI کے جو لیڈران تھے انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی کہ جی بنی گالہ پولیس پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جی کافی لوگ جو تھے کارکن زیادہ تھے، لہٰذا پولیس واپس چلی گئی۔ تو بنی گالہ پولیس کیا کرنے گئی تھی، کیوں بھیجی گئی تھی، کس نے بھیجی تھی، گئی بھی تھی یا کوئی ایسے ہی کوئی گاڑیاں دیکھ کر بنی گالہ کی طرف پولیس کا رخ تھا تو ایسے ہی شور مچا دیا گیا ایڈوانس میں تاکہ افراتفری یا لوگوں کو ویجیلنٹ کیا جائے، لوگوں کو چوکس کیا جائے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کارکنوں کو۔ تو بہرحال تو وہ اپنا عمران خان صاحب تو اسی خوف سے کہ کہیں گرفتاری نہ ہو، اسلام آباد میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ کسی زمانے میں عمران خان صاحب ہر جگہ محفوظ تھے۔ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جا کر اسلام آباد کا تھانے کا لاک اپ توڑ کر لوگ نکلوا دیے تھے، اتنی طاقت ہوا کرتی تھی عمران خان صاحب کی۔ SP جنیجو کو یوں فٹ بال کی طرح پٹوایا تھا اسلام آباد میں، اور وہ بھی ڈی چوک پر، سب نے دیکھا تھا۔ جیو پر روزانہ حملے کر دیتے تھے، روزانہ، اور اعلانیہ کرواتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور یہ ہو جائے گا وہ۔ بہرحال تو وہ، اور پھر آڈیو بھی آ گئی ان کی، وہ جو صدر علوی کے ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب وہ پہنچ گئے ہیں لڑکے ٹی وی پر اور انہوں نے نشریات بند کر دی ہے، اور عمران خان صاحب اتنی بڑی سی گالی دے کر کہتے تھے کہ جی اچھا کیا۔ اب وہ جو مقدمہ تھا، بلکہ اب اس باتوں سے باتیں یاد آ رہی ہیں، پہلے میں اس پہ آتا ہوں پھر رانا ثناءاللہ پر۔ وہ جو مقدمہ تھا عمران خان صاحب پر، PTV اور پارلیمنٹ حملہ کیس جو تھا، وہ مقدمے میں عمران خان صاحب روپوش قرار دیے گئے تھے، لیکن کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور نہیں، سیاستدانوں کو اس طرح گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ مقدمہ ثابت تو کیا، وہ آڈیو کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آڈیو تھی، کہہ رہے تھے، اور آڈیو کی کبھی انہوں نے تردید بھی نہیں کیا، نہیں ہم بات کر رہے تھے، ہم کسی اور پیرائے میں۔ خیر، تو وہ مقدمے میں عمران خان صاحب نے 2020 میں بغیر پیش ہوئے بریت لے لی۔ بریت کی 3 دن کے اندر بریت کی درخواست منظور ہو گئی۔ مجھے وہ مقدمہ اس لیے یاد آیا، پھر میں نے سرچ کیا جا کر، کیونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ عدالت میں، اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز وہ عدالت میں سائلین والی جو، یا وہ جو ہوتی ہیں ملزمان والی بینچز
وہاں پر بیٹھے تاکہ وہ عدالت کا جو ہوتا ہے وہ آواز لگانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال تو وہ آواز جو لگاتا ہے عدالت کا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ ہوتا ہے خاص، تو بہرحال وہ آواز لگاتا ہے ملزم شہباز شریف پیش ہو، تاکہ اس آواز کی انتظار کرے، ملزم حمزہ شہباز پیش ہو، وہ 3 بار آواز لگاتے اور پورے لوگ سنتے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، تصویر نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے کبھی کسی عدالت میں، کسی کے پاس تصویر ہے تو دکھا دے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی مختلف آئینی معاملات میں وہ جاتے تھے، یا پھر ان کے اوپر جو وہ معاملہ تھا بنی گالہ والا جس میں ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا تھا، وہ صادق اور امین قرار دینے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو 3 دن کے اندر بریت مل گئی تھی۔ حمزہ شہباز شریف، ان کے اوپر مقدمات ہیں، قانون آئین کے مطابق پراپر انویسٹیگیشنز ہوں، وہ اگر ملزم ہیں تو ان کو ثابت ہوتے ہیں مجرم تو سزائیں ہوں، اور اگر ملزم ہیں تو اگر بے قصور ہیں تو ان کو بریت مل جائے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح عمران خان نے کیا تھا۔ تو ایک اچھے یہ جو قانون کی حکمرانی کا جو ایک ہوتا ہے نا، یہ پی ٹی آئی والے فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملزم وزیر اعظم جو ہے پیش ہوا۔ اچھا، اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے خلاف دائر مقدمات میں عدالت میں پیش ہو رہا ہے ایک عام آدمی کی طرح، اور بیٹھا ہوا ہے بینچ پر، وہ ایسے نہیں ہے کہ جاتا ہے کہ جی مجھے بہت جلدی ہے، جلدی پہلے میرا مقدمہ سنو، جا کر انتظار کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو وہ سہولتیں حاصل تھیں۔ تو اب میں آ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب پر، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ جی آپ نے جلدی نکلیں اور انتخابات کروائیں، اور خورشید شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں کام کرنے سے روکا جائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے اور پرفارمنس پر شکوک کا اظہار کیا جائے گا، تو پھر بڑی سیدھی بات ہے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ بھگتیں، معیشت کا بھٹھا ہم نے نہیں بٹھایا، تو ذمہ داری کیوں لیں؟ ہم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد عوام سے رجوع کریں گے۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی 2 روز پہلے کہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں جو بھی ہیں کہ جی بجٹ دیں اور انتخابات کروائیں، ان کے اوپر الٹا دباؤ ڈال دیا اتحادیوں نے کہ جی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی مرضی سے حکومت کرنی ہے، ہم نے فیصلے اپنی مرضی سے کرنے ہیں، ہم پہلا فیصلہ تب کریں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہاں آپ اپنی مرضی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی نہیں آپ بجٹ میں مشکل فیصلے کر لیں اور اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک گارنٹی کہہ لیں یا کم از کم ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی، اس کے بغیر ہم کام نہیں کریں گے، تو وہ اس کے لیے اب دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یا جو بھی پیچھے جو شیخ رشید صاحب جن کے مداح ہیں، جن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر۔ پہلے خورشید شاہ نے کہا وہی بات ہاتھ پاؤں باندھنے والی، اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کل میں شہباز شریف صاحب اس طرح کی بات کر لیں، لیکن شہباز شریف صاحب اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ اب معاملہ ہے جی شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کا، قابل مذمت عمل ہے یہ گرفتاری کسی بھی شخص کی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی سیاسی آدمی ہو، غیر سیاسی آدمی ہو، عام آدمی ہو، اس کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو پہلے الزام کی پراپر تحقیقات ہو، خاموشی سے تحقیقات ہو، اس کی اس طرح تشہیر نہ کی جائے، بدنام نہ کیا جائے، اور تحقیقات کے بعد اگر کچھ ثابت ہوتا ہے، یعنی اتنا استغاثہ کے پاس ہو کہ یار یہ ہمارے پاس ثبوت کافی ہم عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر گرفتار کریں، یا پھر کم از کم عدالت میں چلے جائیں اور عدالت سے اگر سزا ہوتی ہے تو پھر گرفتاری ہو۔ ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں جس طرح پہلے ہوتا رہا، لوگوں کو مطلب کہیں کا اسد منیر کی طرح لوگ بیچارے اپنی بدنامی کے باعث خودکشی کر لیں۔ اب اسد منیر جیسا باوقار آدمی، ریٹائرڈ فوجی بریگیڈیئر تھے وہ، اور وہ باوقار زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور وہ ان کو صرف یہ تھا کہ یار میں بدنام ہو جاؤں گا۔ کئی پروفیسرز ہتکڑیاں لگی، لاشیں ان کی نکالی گئی۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہ ماضی میں جو اس طرح جو کیا گیا وہ ٹھیک تھا، نہ اب اگر کیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ شیریں مزاری کی گرفتاری مشکوک ہے، پتہ نہیں کس نے کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت پنجاب میں ابھی تک کام نہیں شروع کر پائی، وہ حکومت ایسے مقدمے میں، جس مقدمے کی تحقیقات کا آغاز عثمان بزدار کے دور میں ہو گیا تھا، اور عثمان بزدار کے دور میں جو افسر تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا تحقیقات روکنے سے، تو پھر کہیں اور سے کچھ معاملہ چل رہا ہوگا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو گرفتاری جس طرح ہوئی ہے، وہ جو ویژولز آ رہے ہیں اس میں کچھ پولیس والے ہیں، پولیس کی خواتین ہیں، اور ایک خاتون ہے،
انہوں نے کوئی یونیفارم نہیں پہنا ہوا، انہوں نے وہ ایک برقع ٹائپ کوئی چیز اوور کوٹ لمبا سا پہنا ہوا ہے اور اجرک کا ماسک لگایا ہوا ہے چہرے پر، اور وہ جو لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس ویژولز میں، اس جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ مجھے اپنا فون دے دیں۔ اگر شیریں مزاری کے خلاف کوئی تقریباً پون صدی پہلے کا مقدمہ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی گرفتاری 40,000 کنال زمین کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ان کی گرفتاری درکار تھی، تو پھر ان کے فون میں کیا تھا ایسا؟ فون میں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کہانی جاوید چودھری صاحب نے اپنے آرٹیکل میں ایکسپریس اخبار میں 22 اپریل کو لکھی تھی۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی ان کے جو شیریں مزاری صاحبہ کے والد تھے، لینڈ لارڈ تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے رجحان مزاری کے، راجن پور کے، انہوں نے کوئی بھٹو صاحب نے جب اپنے دور میں زرعی اصلاحات کرنی تھی تو 40,000 کنال سرکاری زمین تھی، وہ زمین جو ہے اس کا انہوں نے ریکارڈ غائب کروا دیا، بعد میں وہ زمین مختلف کمپنیوں کے نام کر دی اور پھر اپنے پٹواری کے حوالے کر دی، کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر بقول ان کے جو ان کے پاس جو کہانی آئی ہے، جو انہوں نے چھاپی ہے، اب اس کہانی کی بنیاد پر یہ گرفتاری ہو رہی ہے نا۔ اب معاملہ ہے 70s کا، اور شیریں مزاری صاحبہ کے شناختی کارڈ کے مطابق ان کی عمر ہے 1966 کی پیدائش ہے، لیکن جو کہانی بنانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل ان کی پیدائش 1951 کی ہے۔ جب یہ اسکینڈل بنا تھا، جب یہ زمین کا ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا تھا، تب شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ مہر النساء ان کا نام تھا، تو وہ اصل نام، تو وہ اس وقت 20 سال کی تھیں، عاقل بالغ تھیں اور وہ اپنا سمجھدار تھیں، تو وہ بھی اس ٹیمپرنگ میں ملوث تھیں۔ اب یہ کیونکہ اصل میں تو جو شناختی کارڈ کی عمر ہے وہی اسی پر معاملہ جاتا ہے نا، لیکن یہ اب سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی عمر 1951 میں ان کی پیدائش تھی۔ بہرحال اب وہ کہانی یوں ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں، وہ آرٹیکل پڑھا ہوا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 40,000 کنال کی جو زمین کا جو حساب کتاب تھا نا، سرکاری کھاتہ تھا، وہ انہوں نے، کیونکہ اگر سرکار کی زمین وہ کھاتہ مل جاتا کہ سرکار کی زمین ہے، تو پھر وہ بھٹو صاحب اپنی زرعی اصلاحات میں وہ تقسیم کرتے ہاریوں میں، بے زمین کسانوں میں، بے زمین مزاروں میں، تو وہ انہوں نے پٹواری کو دے دی، عاشق مزاری صاحب نے، اور پٹواری نے اپنے نائب قاصد کو دے دی، نائب قاصد نے اپنے گھر میں رکھ دی صندوق، اور انہوں نے باقی جعلی کھاتے شاتے بنا کے زمینیں مختلف کمپنیوں کے نام کر کے بعد میں زمینیں آج تک ان کی پراپرٹی یعنی ان کے زیر استعمال ہیں۔ شیریں مزاری کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیریں مزاری سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہماری کوئی اتنی زمین ہے، علاقے کے سارے لوگوں کو پتہ ہے ہمارے پاس اتنی زمین نہیں ہے، اگر کوئی ہم سے تحقیقات کرے گا تو ہم بتا دیں گے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے جو یہ معاملہ تھا، گوہر نفیس صاحب تھے DG FIA، ان کے علم میں یہ معاملہ آیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی تحقیقات نہیں کی تھی۔ پھر ان کے بعد آ گئے رائے منظور، انہوں نے یہ کہانی کھولی، پھر وہ جس نائب قاصد کے پاس اور جس پٹواری کے پاس یہ ریکارڈ آیا تھا، یعنی پٹواری سے نائب قاصد، وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن رائے منظور نے، وہ جو آپ آرٹیکل پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا کہ جیسے فلمی سین ہے، رائے منظور جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح اس صندوق تک پہنچ گئے، وہ 60-70 سال پہلے جو صندوق دبایا ہوا تھا وہ صندوق تک پہنچ گئے، صندوق تک پہنچ کر انہوں نے سارا حساب کتاب ریکارڈ جو وہ سامنے لے آئے، پھر FIR بنی کچا میاں والی کی زمین کی اور یہ سارے معاملات کی، اور پھر اس آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ جی کوئی منحرف رکن ہے جو PTI کے عمران خان کے، وہ بچانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ DG یعنی 22 اپریل کی بات کر رہے ہیں کہ DG جو ہے اینٹی کرپشن پنجاب ان کا تبادلہ ہو، اور ہم کیونکہ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے، اس طرح کی کہانی ہے۔ تو بہرحال وہ کہانی یہ ہے کہ شیریں مزاری جو ہیں وہ حکومت پنجاب کے کیا ٹارگٹ پر تھیں، کیا شیریں مزاری عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر یا دیگر سے زیادہ عمران خان کی تحریک میں حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی تھیں یا کسی اور کے لیے؟ کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ کا جو کردار ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اب دیکھیں، ارشد شریف کے خلاف حیدرآباد میں مقدمہ ہو گیا، عالمگیر جو ڈھکن چراتے رہتے تھے، سر عام سب کو پتہ تھا کہ وہ گٹروں کے ڈھکن چرا کے پھر جا کر لگاتے تھے، خود ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ کراچی کی سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں، وہ جو ٹائلز لگا کرتی تھی نا، وہ ٹائلز تک آ کر ان کے لوگ ان کی وہ ٹریکٹر ٹرالی لے کر وہ پھر رہے ہوتے تھے، اس میں لیتے، کس نے کہا؟ جی عالمگیر بھائی نے کہا۔ بھئی کیوں عالمگیر بھائی نے کہا ہے؟ پھر وہاں پر میونسپل کے عملے نے یا لوگوں نے ان کو بھگایا بھی کئی بار، کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو ان کے اوپر بھی مقدمہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہ کچھ تصویریں بنائی تھی کراچی میں، تو اچھا،
اور علی وزیر جس طرح گرفتار ہوئے تھے، حکومت سندھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی کوئی پرچہ بھی ہو گیا اور وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور ابھی تک بلاول بھٹو حکومتی جماعت کے سندھ میں سربراہ ہیں، لیکن بلاول بھٹو کچھ نہیں کر پا رہے، مذمتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ فلمی سی کہانی تھی جو تقریباً پون صدی پرانی، یعنی 60-70 سال پرانی کہانی، اور اس کہانی میں گرفتاری ہو گئی اچانک۔ اب ظاہر ہے جب یہ گرفتاری ہوئی تو سوال اٹھے کہ گرفتاری کی کس نے ہے؟ مطلب اس میں جیسے ہی گرفتاری کی خبر آئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ گرفتاری مطلب اس میں حمزہ شہباز نے تو حکومت بنائی نہیں ہے، تو سوال اٹھا تھا، اور اس وقت یہی دیکھ رہے تھے کہ جی یہ گرفتاری کروائی کس نے ہے۔ پھر یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یا پیپلز پارٹی جو اتحادی ہیں، ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی کہ جی یہ گرفتاری انہوں نے کروائی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہوئے ہیں، پڑوسی ہیں شری مزاری صاحبہ کے، اور بہت زیادہ ان معاملات پر متحرک رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، ظاہر حکومت کے اتحادی ہیں، ان کا میں نے ٹویٹ پڑھا تو اس سے لگا کہ نہیں، حکومت کو شاید کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ پہلے خود بھگتتے رہے ہیں وہ اگر اس طرح کریں گے اور کوئی آنکھیں نہیں کھولے گا تو پھر کیا ہوگا، اس طرح کا انہوں نے سوال کیا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، بڑی متحرک رکن قومی اسمبلی ہیں، اگین حکومت کی ایک متحرک رکن، انہوں نے اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو مطلب مذمت کی انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ جس انداز میں گرفتاری کی گئی وہ انداز بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں کچھ خواتین پولیس اہلکار ہیں اسلام آباد کی جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، اور ایک خاتون ہیں جنہوں نے ایک برقع ٹائپ لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے اور ماسک لگایا ہوا ہے چہرے پر، اور یہ ماسک اجرک والا ماسک جو کرونا ماسک ہوتا ہے وہ ان کے چہرے پر ہے، اور وہ اس میں اپنا پیش ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہی ہیں شری مزاری سے؟ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جی اپنا فون میں ہمارے حوالے کریں۔ تو اس وقت ذرا دماغ میں ہوا کہ نہیں یار، یہ اگر 70 سال پرانا معاملہ ہے اس میں فون کا کیا تعلق؟ اگر یہ معاملہ وہ جو آرٹیکل جو میں نے آپ کو گزارش بتا دیا کہ اس میں مطلب ایک پرانے زمانے کے 70 سال پہلے 1975 کے پٹواری جو ہے وہ 50 سال پہلے ایک پٹواری جو ہے انہوں نے ایک صندوق رکھوائی اپنے نائب قاصد کے پاس، تو اس کا کوئی ریکارڈ کوئی فون میں تو نہیں ہوگا، فون کیوں مانگ رہی ہے؟ تو فون جب مانگا تو پتہ چل گیا اچھا اوکے یہ کہانی کوئی اور ہے، کیونکہ وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں شری مزاری صاحبہ، ان کی بیٹی بھی ایکٹیوسٹ ہیں، حالانکہ بیٹی اور ماں میں بہت تنازع رہتا ہے تحریک انصاف کی سیاست کو لے کر، عمران خان کی سیاست کو لے کر، لیکن ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا ہے سیاست میں اس پر وہ تنقید بھی کرتی رہتی ہیں دونوں ماں بیٹیاں۔ تو سوال تھے، تو اتنے میں خبر آ گئی کہ حمزہ شہباز صاحب نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، ہم کسی خاتون کی گرفتاری کر کے روایات کی جن روایات کی ہم پاسداری کرتے ہیں ان کو نہیں توڑ سکتے، لہٰذا انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ کو رہا کر دیا جائے شری مزاری کو، جو اچھا قدم ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا رد عمل دیا اس میں، انہوں نے کہا کہ جو حکومت فاشسٹ ہو گئی ہے، حکومت ہماری تحریک سے ڈر گئی ہے، شری مزاری صاحبہ اس طرح کے اقدامات سے ڈریں گی نہیں، اس طرح کے فاشسٹ اقدامات سے۔ اور کل کور کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کرنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور عمران خان صاحب خود تو پشاور چلے گئے کیونکہ ملتان کے جلسے کے بعد وہ جا کر پشاور بیٹھ گئے۔ تو اصل چیز جو ہے، اچھی چیز ہے، یہ ہوئی کہ گرفتاری ہونا قابل مذمت، کسی صورت یہ اس طرح کی گرفتاری کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ماضی میں بھی کہا ہے کہ نہیں، اس طرح کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، اب بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی شخص کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو عدالتوں میں ثابت کریں، جیل بھیج دیں۔ ایسے بدنام کرنا، گرفتاریاں کرنا، ہتھکڑیاں لگانا، لوگوں کی زندگیاں خراب کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جس طرح اسد منیر صاحب، بریگیڈیئر اسد منیر، دیکھیں وہ کتنے دبنگ قسم کے انسان تھے، باوقار انسان تھے، لیکن نیب ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے خط لکھا سوسائڈ نوٹ چیف جسٹس کے لیے اور پھر خودکشی کر دی۔ کوئی اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ اپنا سوسائڈ نوٹ لکھ رہا ہے کہ جی میرے اوپر، اور وہ بری بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر الزام بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا احتساب نہ ماضی میں قبول تھا نہ اب قبول ہے۔ حکومتیں ویجیلنٹ رہیں، اگر کوئی پیچھے سے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے کہ جس سے حکومت بدنام ہو یا حالات خراب ہو، تو حکومتیں ویجیلنٹ رہیں، جس طرح آج حمزہ شہباز نے کیا ہے، فوراً انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور انہوں نے آزادی کا حکم دے دیا، شری مزاری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، تو اچھی چیز ہے۔ یہ باقی ٹوسٹ تو ہوتے رہتے پاکستان کی سیاست میں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا پرویز الہی صاحب وغیرہ کے، لیکن یہ والی چیزیں
نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک انتقام چھوڑنا ہوگا. ایک بار انتقام چھوڑیں گے تو پاکستان کی سیاست کے اندر جو انتقام کی روایات ہیں یہ پھر ختم ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.